بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ محترم سامعین، سورت آل عمران کی آیت پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ظاہر میں اس سے لگ رہا ہے کہ موضوع قرآن اور رسول ہے، اور اللہ تمام انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور پھر جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو آل محمد سمجھ میں آ جاتے۔ مسلمانوں نے غلطی یہ کی کہ حضور اکرم کو نہیں سمجھا، اسی لیے نہیں سمجھا، یہ تو انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم مسلمان رسول کو قرآن جیسا بھی سمجھتے تو دین اتنا مشکل نہیں تھا کہ سمجھ میں نہ آئے۔ آئیے آج کی تقریر میری ان آیتوں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں 3 آیتیں پڑھ کر آپ حضرات کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی عصمت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور میرے حبیب اگر کہاں بھی کسی جگہ بھی اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے ان پر تمہیں نگہبان نہیں بنایا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک آیت ختم ہو گئی اور دوسری آیت جب شروع ہو گئی تو اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ توجہ میرے حبیب، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک بات کو آپ محفوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی مسلمان ہیں جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پوری توجہ ہے چارہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ دن میں آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی دربار سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ وہی ہے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو جو آپ نے دن کو کہا تھا اس کے خلاف یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رسول کے دربار میں رہنا یہ عزت کی نشانی نہیں ہے۔
رسول کے دربار میں بیٹھنا یہ عزت کا مقام نہیں ہے. یہ وہی ہے جو دن میں رسول کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں, اور جب رات کو بیٹھتے ہیں وہی جب رات کو بیٹھتے ہیں تو میرے حبیب یہ آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. میں مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ تو تھے نا, کچھ تو تھے نا. نام نہ قرآن میں ہے اور نہ نام میں کبھی مجلس میں لیتا ہوں, لیکن یہ تو پتا چلا کچھ تو تھے. اب کہہ دو, اب یہ کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے, اب کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے, یہ شیعہ تھے جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے. اگر یہ کہتے ہو پھر بھی پھنس جاتے ہو. بھائی رسول کو, شیعوں کو چھوڑو, کہہ دو کہ یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا. کہہ دو کہ یہ جو رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے یہ ابو طالب اور اس کا بیٹا علی تھا. کہہ دو, نام نہیں ہے نا, کہہ دو. کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ علی تھا اور اس کا بابا ابو طالب تھا جو رسول کے خلاف مشورے کرتے تھے, اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں, اور جب آپ کی دربار سے چلے جاتے ہیں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, عِنْدُكُمْ نہیں ہے, آپ کی دربار سے جب اٹھ کر جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, اس میں ایک ایسا گروہ ہے, باقاعدہ گروہ ہے, ایک دو آدمی نہیں ہے, ایک پورا گروہ ہے جو آپ کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے. وَاللَّهُ یکتب ما یبیتون, اور میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. بڑا جملہ ہے, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. پتا چلا کہ جس جس سے رسول معصوم یا معصومہ منہ پھیر لے تو اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے. اتنا قبلہ پتا چل گیا, اتنا تو پتا چلا, اتنا تو پتا چلا. اب قرآن نے نام نہیں لیا, اور نہ اللہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ میں نام لیتا ہوں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, میرے حبیب ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ تمہارا بہترین نگہبان ہے. دو آیتیں کہہ کر, اور تیسری آیت میں پھر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے. اگر یہ قرآن, اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا, اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے. میرے محترم سامعین اور بڑے پڑھے لکھے سامعین, میرے مسلمان بھائیوں, اگر یہ تین آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو آج مسلمان آپس میں نہ لڑتے. میں نے کیا, پہلے تو اللہ نے رسول کا ذکر کیا, پھر مسلمانوں کے کردار کا ذکر کیا, اور تیسری آیت میں اللہ نے سوال پوچھا افلا یتدبرون القرآن, کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آتا, کسی غیر کی طرف سے آتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے. آج اگر میں حیدرآباد دکن میں یہ کہہ دوں کہ فلاں آیت میں جو ہے نا یہ غلطی ہے, فلاں آیت میں جو ہے نا یہ اختلاف ہے, آپ کل اخباروں میں آ جائے گا کہ کس کافر کو تم نے پاکستان سے بلایا تھا.
آج اگر میں یہاں منبر سے کہوں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ اختلاف ہے، یہ عیب ہے، تو کل آ جائے گا اخباروں میں کہ کس کافر کو بلایا تھا، اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ عبدالحکیم اس کا قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ میری طرف سے آیا ہے، اتنا پتا چلا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، سمجھنے کی کوشش کر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی پتا چلا قبلہ کہ اختلاف وہاں نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور میرے مسلمان بھائی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اے مسلمان ہو، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اللہ دونوں جگہ پر مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے، اور تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا۔ اللہ نے تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہاں 2 مقامات پر تدبر کہا ہے، تفکر نہیں کہا۔ اور دوسری جگہ سورت محمد، سورت نساء بھی مدنی سورت ہے، سورت محمد بھی مدنی سورت ہے، اور اللہ نے وہاں ان مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو رسول کو میدان جنگ سے چھوڑ کر بھاگے تھے۔ انہوں نے اللہ نے سورت محمد میں کہا افلا یتدبرون القرآن۔ اے مسلمان ہو، تم میرے رسول کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو؟ افلا تدبرون القرآن، کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تدبر کہا ہے دونوں جگہ پر مسلمانوں کو، تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ تفکر میں اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ تدبر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا، تفکر نام ہے آغاز زندگی کا۔ اللہ نے تدبر کہا ہے مسلمانوں کو، تفکر نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی۔ ایک بڑا جملہ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اللہ کی نظر ابتدا پر نہیں رہتی، اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آغاز پر رہتی تو آغاز تو شیطان، درود پڑھے محمد عالم پر۔ توجہ، جلدی گئے توجہ، درود پڑھیں محمد عالم، درود پڑھیں بھائی، درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ نے مسلمانوں کو تدبر کہا ہے، تفکر نہیں۔ تفکر نام ہے آغاز زندگی کا، تدبر نام ہے انجام زندگی کا۔ کیوں؟ اللہ کی نظر انجام زندگی پر رہتی ہے۔ ارے ابتدا تو شیطان کی بھی اچھی تھی، تو کسی کو مانو تو ابتدا نہیں دیکھو، انتہا دیکھو۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے۔ قبلہ میں حیران ہوں،
پوری توجہ جہاں جہاں میری پوری توجہ. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی کسی کے دل پر تالے لگے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، کس کے دل پر قبلہ آپ نے تالا لگا ہوا دیکھا؟ تو یہ کیا مانے؟ یہاں سے پتا چلا کہ آدمی کسی جگہ کو تالا کیوں لگاتا ہے. تالا اسی لیے لگاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے. بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں حیدرآباد دکن میں. تالا اسی لیے لگا جاتا ہے کہ کوئی باہر کی چیز اندر نہ جائے. یہاں سے پتا چلا کہ ہزاروں کتابوں میں جو یہ رسول کی حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی کی قرآن سے معیت ہے، علی کی قرآن سے معیت ہے، اور قرآن کی علی سے معیت، علی کی قرآن سے معیت. تو یہ معیت کی کیا معنی ہے؟ کیا میرے مولا علی کے گلے میں قرآن رہتا تھا؟ آئیے اسی ماں کی معنی قرآن سے پوچھتے ہیں، لغت سے نہیں، لغت انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ماں کی معنی کیا ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو کیا معنی ہے؟ کہا یہاں سے مانے امام جماعت کی فضیلت ہے. اب ایمان سے بتائے، میں بیٹھا ہوا ہوں گھر میں، مولوی صاحب یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسے رکوع کروں گا؟ رکوع تو تب کروں جب یہاں موجود ہوں نا. پتا چلا یہاں ماں کی معنی معیت مکانی ہے، ماں کی معنی معیت مکانی ہے. یعنی رسول نے فرمایا کہ علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے. اب بڑا جملات کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا، علی رسول نے فرمایا کہ اللہ وہاں، علی وہاں ہوگے جہاں قرآن ہوگا، اور قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا. ارے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کیا؟ کیوں؟ تمہارے دلوں میں قرآن پڑھتے تھے ہو، یہ دل میں قرآن کیوں نہیں اترتا؟ تو رسول کی آواز آئی، عبدالحکیم میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن وہاں ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے. جب ان کے دلوں میں علی نہیں ہے، جب ان کے نعرہ حیدری، ارے قرآن تو وہاں اترے جہاں علی ہو. جب علی نہیں ہے تو ان کے دلوں میں پوری توجہ. یہاں سے اب قبلہ میری تقریر شروع ہو گئی، تقریر میری یہاں سے آن کے شروع ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا یہ کیسے مسلمان ہے؟ دن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہی مسلمان جب رات کو اپنے بزم میں بیٹھتے ہیں تو یہ پورا گروہ ہے جو رسول کے خلاف سازشیں کرتا ہے. اور اللہ نے پھر قرآن کا کہا کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف آتے. آج سارے مسلمان، میں نے عرض کیا کہ اگر کہوں کہ قرآن میں اختلاف ہے تو کہیں گے کہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اللہ نے کہا منافقو، تم نے کبھی قرآن کے خلاف سازشیں نہیں کی. اگر قرآن میری طرف سے آیا ہے تو میرا رسول بھی تو میری طرف سے آیا ہے. اس کے قول پر، اس کے فعل پر کیسے اعتراض کرتے ہیں؟ تو اب کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے رسول پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ کس سے پوچھے؟ تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی. اور قبلہ گھبرائے نہیں، کیونکہ کم از کم 30-40 آیتیں مجھے آج پڑھنی. کیوں؟ کس سے رسول پوچھیں یا اللہ؟ رسول کس سے ہم پوچھیں کہ رسول ہماری سمجھ میں آ جائے؟ میں نے کیا تھا میرے دوستو، ہم قرآن مصدق ہے پچھلی کتابوں کا. ہم توریت کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، انجیل کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، زبور کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے تصدیق کی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر رسول کو، ہر نبی کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی. ارے ہم شیعہ،
ہم شیعہ، آپ نے شیعت کو سمجھا؟ شیعت یہ ہے کہ ہم نبیوں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ ارے ہم انبیاء کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ تو ہم سے کوئی منوانا ہے تو پہلے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ رسول نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اگر رسول نے تصدیق نہیں کی تو ہم تو انبیاء کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی ہے، رسول نے گواہی دی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ یا اللہ ہم رسول کو کیسے مانیں؟ کون ہے اسی دنیا میں جو ہمیں رسول سمجھائے؟ تو اللہ نے کہا عبد الحکیم دیکھو انبیاء کی گواہی دی تھی رسول نے، اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو، اب کوئی رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو، رسول کی نبوت کا گواہ ڈھونڈو۔ آئیے چلتا ہوں، میں نے کیا کم از کم 50 آیتیں پڑھی آپ کی محبت کو دیکھ کر۔ ارشاد ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ آیت جب میں پڑھوں گا تو بچے بچے کو یاد ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ رعد کی بالکل آخری آیت میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ شہید ہے، شاہد نہیں کہا، شہید ہے تمہارے درمیان اور میرے درمیان، کافی ہے اللہ شہید۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ ہستی جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، کتابوں پر نہیں، کتابوں کے علم پر۔ ایک ہی مرتبہ لفظ شہید آیا ہے، یعنی جس معنی میں اللہ شہید ہے اس معنی میں وہ بھی شہید ہے جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے۔ آئیے چلتے ہیں، پتہ چلا قانون قدرت ہے کہ ہر نبی پر کوئی نہ کوئی شہید ہے اور تمام انبیاء پر رسول شہید ہے۔ آئیے 3 مثالیں میں دینا چاہتا ہوں قرآن حکیم سے، گھبرائے نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میری آج کی تقریر تو اگر میں سمجھا سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر اور میرا یہ دورہ کامیاب ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ کوئی تو دکھاؤ، کوئی تو ہوگا، کتاب کا نہیں الکتاب کا۔ اور ومن عندہ علم الکتاب، اللہ اور وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے، کتابوں پر نہیں، کتابوں کے علم پر قدرت ہے۔ آئیے قبلہ نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، پھر چلتا ہوں، ایک آیت اور پڑھ کر چلتا ہوں۔ سورۃ الملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اب پہلے تو مسلمان یہ بتائیں کہ کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کے قدرت سے باہر ہے؟ اور پھر شے کی ڈیفینیشن اللہ نے بتائی کہ شے کیا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو تمہیں دیکھنے میں آتا ہے وہ بھی شے ہے اور جو تمہیں دیکھنے میں نہیں آتی وہ بھی شے ہے۔ پتا چلا جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور جو نہیں دیکھنے میں آتی اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور قبلہ ایک ایسی آیت اور بھی ہے پورے قرآن حکیم میں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس چیز پر
اللہ قادر ہے۔ اور اللہ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، من ہر شے کو آسا کر کے رکھا ہے امام مبین میں۔ یہاں سے پتا چلا کہ جس شے پر اللہ قادر ہے اس شے کا امام مبین کو علم ہے۔ گھبرائے نہیں، میں نے کہا میں لغت کا سہارا نہیں لیتا، پتا چلا یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تقاریر سنتے جائیں گے تو میں انشاءاللہ قرآن سے پڑھتا جاؤں گا۔ پتا چلا کوئی امام مبین ایسا ضرور ہے کہ جس چیز پر اللہ قادر ہے اس چیز کا اس امام مبین کو علم ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو ان کو کہہ دو کہ اللہ اور وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے وہ میری گواہی کے لیے، شہادت کے لیے کافی ہے۔ پہلے ایک جملہ سنیں پھر میں آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ میں پڑھنا شروع کروں۔ شہید کی معنی کیا ہے؟ شاہد نہیں، شہید۔ شہید کی معنی کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ شہید کی معنی کیا ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس قرآن کو نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں جن میں انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، روشن دلیلیں بھی ہیں، اور وہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، وہ قرآن فیصلہ کرتا ہے، وہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کی کیا معنی؟ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا۔ میں نے کیا میرے دوستو اب آیت کو جو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ پتا چلا شہید کی معنی ہے حاضر ناظر۔ شہید کی معنی ہے حاضر ناظر۔ بڑا جملہ تھا، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا۔ شہید کی معنی کیا ہے؟ حاضر ناظر، موجود۔ میرے حبیب کہا دو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو ان کو کہہ دے کہ میرا اللہ شہید ہے، اور وہ بھی شہید ہے جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے۔ اور شہید کی معنی ہے حاضر ناظر، یعنی محمد نبی بن رہا ہو تو وہ دیکھ رہا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تقاریر جو ہے میرے دوستو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ اب آئیے قبلہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہے فرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا اگر میں کہوں بھائی مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں ہے، مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں، مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں ہے، پھر آپ وہی کہیں گے ارے کس کافر کو بلایا تھا جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو پھر بزرگوں ہم 1400 برس سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے